محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ محبت مال و دولت سے ہو یا اپنوں سے ہو، جنگ غیروں سے ہو، لیکن پھر بھی اس میں کچھ قاعدے قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ان قاعدے قوانین کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی محبت رشتوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہے کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیلی کرائم ٹی وی کے آج کے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی ہی سچی کرائم سٹوری جو کہ ان دو لوگوں کی ہے جو آپس میں سچی محبت کرتے تھے، لیکن اس محبت کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے لاہور کے علاقے باغبان پورہ سے، جہاں کامران اور اسما نام کی ایک لڑکی نے محبت کی شادی کی، لیکن اس شادی کے اندر ان کے اپنے رشتہ داروں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلا۔ 1 سال کے بعد دونوں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ بنیادی طور پر کامران ایک دل پھینک شخص تھا۔ شادی کے 2-3 سال بعد اس کا دل اسما سے بھرنے لگ گیا۔ وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے لگا۔ سب سے پہلے اس کی نظر اسما کی چھوٹی بہن فضا پر پڑی۔ فضا کے ساتھ چکنی چپنی باتیں کرنے لگا، اسے شاپنگ کروانے لگا، اسے نیا موبائل لے دیا۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں ایک نئی محبت کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ اسما کے لیے یہ بات کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ فضا اس کی بہن ہے، وہ کبھی بھی اس کا گھر نہیں اجاڑے گی، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ آنے والا کل بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد فضا اور کامران نے نئے عہد و پیمان باندھ لیے۔ آخر ایک دن موقع دیکھ کر کامران نے فضا سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ فضا پہلے تو شرمائی، لیکن بعد میں جو سب سے بڑی پرابلم اس نے ظاہر کی وہ یہی تھی کہ وہ اخلاقی اور قانونی طور پر کیسے اس کی بیوی بن سکتی ہے، جبکہ اس کی بڑی بہن پہلے ہی کامران کی بیوی ہے۔ کامران نے اس کام کے لیے ایک شیطانی منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنی بیوی اسما کو راستے سے ہٹا دے۔ جی ہاں، اس نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بھی اپنی سالی سے شادی کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ ہوا ہے 20 مئی 2019 کو، جب کامران اپنی بیوی اسما کو گھر چھوڑ کر خود دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کے بہانے مری چلا گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے 2 لڑکے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بغیر کسی چیز کو چھیڑے سیدھا کامران کا بیڈ روم کھولا۔ اس کا دروازہ کھولتے ہی اندر لیٹی ہوئی اس کی بیوی اسما کو اٹھایا اور اس کے سر میں 2 گولیاں پیوست کر دیں۔ اسما موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ بظاہر وقوعہ کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے دونوں لڑکوں نے کمرے کے اندر سارا سامان بکھیر دیا اور جاتے جاتے کچھ چیزیں بھی اٹھا کر لے گئے۔ فائر کی آواز سن کر اہل محلہ جاگ اٹھے۔ لوگوں نے 15 پر کال کی اور پولیس آ گئی۔ پولیس نے آ کر واقعہ کو بظاہر ڈکیتی سمجھتے ہوئے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی، لیکن دونوں لوگوں نے گلوز پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے کوئی فنگر پرنٹس ظاہر نہیں ہوئے۔ اب پولیس کے لیے یہ قتل ایک معمہ بن چکا تھا، جسے کیسے حل کیا جائے افسران سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایس پی صدر ڈویژن لاہور نے اس کیس کی تفتیش شاہد سب انسپکٹر کے حوالے کی، جو کہ پہلے بھی اچھی تفتیش کاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی تفتیش ٹیکنیکل بنیادوں پر ہوتی تھی۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے موقع کا وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ گھر کی بیرونی دیواروں پر خاردار تار لگی ہوئی ہے، لیکن صرف گیٹ سے 3 فٹ کے فاصلے پر تھوڑی سی جگہ سے تار ٹوٹی ہوئی ہے، اور عین اسی جگہ سے ملزمان دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ بات انویسٹیگیشن آفیسر کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی کہ آخر ایک باہر سے آنے والے شخص کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ تار یہاں سے کٹی ہوئی ہے۔ ارد گرد موجود بلڈنگ سے CCTV کیمراز کو چیک کیا گیا تو گلی کے اندر ایک پرائیویٹ سکول کے کیمراز ایکٹیو پائے گئے۔ ان کیمراز کا ریکارڈ لیا گیا۔ وقوع کی رات ریکارڈ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کامران کے اسٹور میں کام کرنے والا لڑکا افضل اپنی موٹر سائیکل پر 2 لوگوں کو لے کر گلی سے گزر رہا تھا۔ افضل کی تصویر کلیئر ہونے پر کامران نے شور و ویلا شروع کر دیا کہ یہ میرا ذاتی ملازم ہے، مجھے اس پر بالکل اعتماد ہے، یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن پولیس اپنا کام درست سمت میں کر رہی تھی۔ پولیس نے افضل کو حراست میں لیا۔ جب اس سے روایتی پولیس کے طریقے سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے باس کامران نے 2 لڑکوں کو گھر کی بیرونی دیوار تک لا کر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ جب کامران اور افضل کا کال ڈیٹا چیک کیا گیا تو رات 1 بجے جبکہ افضل مری میں موجود تھا، دونوں کے درمیان کم و بیش 12 کالز پائی گئیں۔
पुलिस ने कामरान को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम की इयानत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम को मज़ीद तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि कामरान ने अपनी ही बीवी के कत्ल के लिए 2 किराए के कातिलों से मदद ली थी। उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। कामरान के बैंक अकाउंट चेक किए गए तो वक़ूआ से 3 दिन कबल उसने 5 लाख रुपए एक दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट किए थे। तमाम कड़ियाँ मिल चुकी थीं। कामरान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। उसी पिस्टल में से चलने वाली गोली का फोरेंसिक करवाया गया तो साबित हो गया कि जो आला कत्ल पुलिस ने बरामद किया है वो और चलने वाली गोली दोनों का आपस में मैच है। रात के 1:30 बजे कामरान का अफजल को 11 से ज़्यादा कॉलें करना, कामरान के अकाउंट से 5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में मुंतकिल होना, गोली का फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से पास हो जाना और वक़ूआ के वक्त मिलने वाली CCTV फुटेज, ये तमाम शवाहिद कामरान को कातिल साबित करने के लिए काफ़ी थे। पुलिस ने कामरान को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में बाज़ाब्ता गिरफ़्तार करके चालान पेश कर दिया और तकरीबन 1 साल के बाद कामरान को ट्रायल कोर्ट ने 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा दी। बुनियादों पर तफ्तीश करते हुए इस केस को न सिर्फ सॉल्व किया बल्कि मुलज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। हमारा इस चैनल के ज़रिए आपको पैगाम देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जुर्म चाहे जितनी भी सफाई से किया जाए वो अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। माशरे के अंदर अपनी आंखें खुली रखिए और जुर्म करने वाले होशियार रहें कि वो जितनी भी सफाई से कोई जुर्म करेंगे उनके पीछे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी न किसी तरीके से सबूत ढूंढ ही निकालेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल डेली क्राइम टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और मज़ीद लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। देखते रहिए डेली क्राइम टीवी। फ़ी अमान अल्लाह।